بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ برادران اسلام، صحیح احادیث میں عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک طرف حاجیوں کے لیے میدان عرفہ میں ٹھہرنے کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ عرفہ میں وقوف کرنے والوں پر فخر کرتا ہے اور کثرت سے انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، تو دوسری طرف غیر حاجیوں یعنی عام مسلمانوں کے لیے اس دن روزہ رکھنے کا حکم ملا ہے، جو ایک سال آئندہ اور ایک سال گزشتہ گناہوں کے کفارہ کا سبب ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یعنی یہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے؟ تو پہلے جان لیں کہ اس روزے کے بارے میں جو آج ہمارے درمیان اختلاف ہے، یہ اختلاف پہلے نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ 70 80 یا 100 سال پہلے لوگ عرفہ کا روزہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو رکھتے تھے، اور سلف کے یہاں عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کے روزے کو ہی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے سے متعلق اسلام کا اہم قاعدہ ہے کہ روزہ رکھنے میں چاند دیکھنے کا اعتبار کیا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑو، ختم کرو۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اسلام آفاقی دین ہے، یہ انٹرنیٹ اور میڈیا کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کا نظام ہمیشہ بغیر میڈیا اور انٹرنیٹ کے چلتا رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عرفہ کا روزہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے چاند کا اعتبار کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا، اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی رہا ہے۔ اور آج کل جو اختلافات اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ وقوف عرفہ سے متعلق ہے یا وقوف عرفہ کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف جدید ذہن کی اپج ہے، جدید ذہن کی پیداوار ہے۔ ایسے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ جن ملکوں میں سعودی عرب سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے وہ لوگ کیا کریں؟ کب روزہ رکھیں؟ یا جب حجاج کرام عرفہ میں ہوتے ہیں تو بعض ملکوں میں رات ہوتی ہے تو یہ لوگ کیا کریں؟ رات میں روزہ رکھیں یا ایک دن پہلے رکھیں یا بعد میں رکھیں، یا آپ انہیں ثواب سے محروم کر دیں گے؟ اسی طرح اور بھی کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے کامیابی سلف کے طریقے کو اپنانے ہی میں ہے۔ جی ہاں، اسی طرح کچھ لوگ احتیاط کے طور پر عرفہ کا 2 روزہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، ایک وقوف عرفہ کے اعتبار سے اور ایک اپنے ملک کے اعتبار سے۔ یہ بھی سراسر غلط ہے، یہ شریعت سازی ہے، شریعت میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ شریعت نے عرفہ کا روزہ ایک مقرر کیا ہے اور آپ شریعت میں اضافہ کرتے ہوئے 2 روزہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، لہٰذا یہ بات بھی غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرفہ کا ایک ہی روزہ ہے اور وہ ہے 9 ذی الحجہ کو، یعنی بقرہ عید سے پہلے دن کا روزہ رکھا جائے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ خود بھی روزہ رکھے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس روزہ کے رکھنے کی تاکید کرے۔